زکات دا کی بن رہا سی، یزید نہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ گئے، ولید نے رکا دسیا کہ حضرت معاویہ فوت ہو گئے، امام حسین رضی نے اسلامی آداب دے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ انہوں تے رحمت کرے، نال ہی پرچی کڈی چھوٹے جی کن جی کہ حکم نامہ ہودا کہ عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عمر کو، امام حسین کو بیعت لے، لا رخصت فیہ، وہ نرمی نہیں ہونی چاہیے، پہلے چی حکم ہے کہ جو کرنا پوے وہ کر دینا، چھٹی نہیں دینی۔ انہوں نے کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا یار میں جے اتنے بیعت کرنا تو اتنے راضی چ نہیں ہونا، تو چاہنا چاہیے نا بھی لوگوں نے بھی پتہ لگے حسین نے بیعت کی۔ انہیں آخیا ہاں، تو فرمایا پھر انتظار کر، صبح جب دنیا بیعت کرے گی اتنے ویکھی جاؤ گی، پھر دنیا کے سامنے ہی پھر بیعت ہوگی، پھر اتنے چھپا کے کرنی، مڑ کے اعلان کر دیا ان کا پیدا کی وقت کا تقاضا یہ سی اتوں جان چھڑاؤ۔ انہیں کچھ بولنا شروع کیا سختی نہ، آپ نے بھی اگوں سختی نہ آواز دیتی، مڑ کے نکل گئے۔ مروان بیٹھا سی، انہیں آخیا میں تیرے پیو دا یار رہا تے سارے خاندان تو تواڈے تو چلا گیا، اینوں نکلنا دے تھے، ہنے بیعت لے یا قتل کر دے، یہ گل تواڈے وسوں نکل جانی ہے۔ ولید شریف نکلیا، انہیں آخیا یار میں کس طرح انہیں جو پاروں امام حسین نوں قتل کر دیا کہ وہ اگر بیعت نہیں کر دے، یا دے میں سوچوں گا میں قتل کر دیا، اور اگر میں امام حسین دا قتل لے کے قیامت کے دن پیش ہوں گا تو میرا نامہ مال سے بہت اس میں ہلکا ہوگا، پھر کس طرح میں جان چھڑاؤں گا؟ کہنے گا یار جی تیرا یہ خیال تینوں مبارک ہو، مگر یزید نوں لکھ دیتا کہ ولید نے میری گل نہیں منی، انہیں اسے وے حکم لکھ دیتا کہ تینوں برطرف کیا جائے، سکا چاچے دا پتر، اور وہی بجائے عمر ابن سعید اشرک نوں بھیج دیتا، جس بارے امام شوکانی لکھ دے اللہ اتار کہ اسلام دیاں اکھاں اج تک نہیں سکیاں رون تو جڑے ظلم حرمین تو اس کیتے، ایڈا ظالم اور وحشی بھیج دیتا۔ اس تو بھائی امام حسین دی موت دے سامان تے شروع ہو گئے۔ امام نے پھر بھی اس تو کہ مدینہ شریف پر بردی نہ ہوئے، بھی اللہ کے رسول دا شہر ہے، حرم ہے، بہناں نوں لیا بچیاں نوں رات مکہ شریف میں سفر کرتا کہ مکہ حرم ہے، اتنے جانوراں نوں چھیڑنا حرام ہے، اتنے درخت نہیں کٹیا جاتا، میں اتنے پناہ لے لی، مگر اتنے بھی پناہ کوئی نہیں ملی، کوششاں شروع رہیاں کہ انہوں جس طرح ہوئے اتنے قتل کیا جائے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مکیوں نکلے، حج تے ایک دن رہندا سویرے لوگوں نے حج نوں جانا سی، اور امام علیہ السلام نے بھی احرام بدلا، مگر آپ نے عمرہ کر کے احرام کھولیا تو مکیوں نکل پائے۔ مکہ شریف تو باہر جسے فرض میرے اپنی ماں نہ حج نوں آ رہا سی، بڑا محب اہل بیت سی، مشہور شاعر ہے عرب دا، دیوان ہے وہ، انہیں جو پوچھا بھائی کہڑا قافلہ جڑا شہر تو باہر جا رہا، لوگوں نے آخیا تو حسین ابن علی جا رہا، وہ دل تے چھڑیاں چلیاں، صبح حج ہے، وہ کی قیامت آ گئی امام حسین تھی کہ مکہ چھڈ رہا، جا کے ملیا اور انہیں سلام کیتا، انہیں آخیا اللہ دے رسول دے فرزند ہے تو اینی چھتی؟ تو آپ نے جواب دیتا جے تو سب کچھ کھولتا بھی وچ کی سی، حکومتاں کتے اعلان کر دیا بیا کرنا، پھر میں لول مہاجر لاؤ خس فرض تک اگر میں جلدی تو کم نہ لیندا تو حرم تھی گرفتار ہو جا، اتنے ہی مینوں مار دیں پھڑ کے، پھر کچھ بھی نہ ہوندا وہ نتیجہ، کوئی اثر نہ ہوندا، کوئی اس تحریک کا فائدہ نہ ہوندا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے آخیا کہ اگر میں چمٹ جاواں تینوں اور تینوں روک سکاں تو حسین روک لا۔ آپ نے آخیا عبداللہ بن عباس گل نوں سمجھ لا کہ میں ایک گٹھ حرم تو نکل کے باہر ماریا جاواں نا، وہ بہتر ہے میں اپنی جان بچاؤن دی خاطر اتنے بیٹھا رہا، دے حرم دی بھی مٹی پلیت کر دین، بعد ابن زبیر بیٹھا رہا تو کوئی حرم دا لحاظ ہویا، پھر کس طرح کعبہ شریف جلایا گیا؟ فرمایا میں ایک گٹھ باہر نکلا نا مر جاواں وہ چنگا ہے، کم از کم یہ الزام تو نہ لواں بے حسین اپنی جان بچاؤندا رہا، یار مکے دا ادب بھی نہ وہ پروں برقرار رہا۔ تو حضرت ابن عباس فرمایا آندے صحابہ نے روکیا، ابن عباس فرماؤں دے فکرے نے پھر مینوں امام حسین دے بارے مطمئن کر کہ جو کچھ کر رہا ٹھیک ہے، جان یہ چھڈنی کوئی نہیں، اس تو مرداں کی طرح جان دوں گا جو وقت آئے۔ مدینہ چھڈیا، مکہ چھڈیا، اور پہلا لشکر 1000 سپاہی دا نواں روک ہے امام حسین دا کہ صلح جوا کہ جنگ نہ ہوئے، غلط گل تو مینوں معافی دے دے۔ پہلا لشکر ہر ابن یزید ریاہی لے کے آیا 1000 سپاہی، ہوں وہ رحمت اللہ علیہ جس وے آ کے ملیا امام حسین رضی اللہ عنہ مل کے اس آخیا کہ حسین رضی اللہ میں جڑے پیچھے لشکر ویک کے آیا جڑے تیار ہو رہا ہے تیرے لیے وہ بہت زیادہ، یہ تو 1000 دی کمانڈ میں لے کے آیا، تو کیوں آیا ہے؟ یہ موت دا سفر ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ہر چشمے تے کہندے گئے جن نال رلے سی تاریخ رو کلے کلے نے کیا میرے نال کا بھی چل رہا جائے، میں تو موت کی طرف جا رہا، کسے نہ دھوکا نہیں کیتا
کوئی لیڈر والی چلاکی نہیں کی بھی سو کٹھے کریے. انہوں نے آخیا یار چھڈو ساتھ میرے, وہی رہ گیا جڑے مکیوں ترے, باقی ہولی ہولی نالوں ہٹ دے گئے, آپ خود ہٹاؤ دے گئے. آپ نے پہلی گلی کہی کہ ہور مینوں انہاں لوگوں نے بلایا اور خط دے اندر لکھیا کہ کم از کم ایک علاقے اسلامی حکومت قائم ہو جائے. آخر معاویہ نے بھی جدا جھنڈا گڑ لیا سی علی دے مقابلے, اسی اسلامی حکومت نہیں کرنا. میں اور یہ فکر آپ دے اندر انہوں نے لکھا کہ اگر تو ساری آواز تے لبیک نہ کیا تو اسی قیامت دن تیرے نانے دے سامنے تیرا دامن پکڑا گے. کم از کم ایک علاقے دے لوگ جو روندے سی نا اسلامی حکومت آ جائے. اس تو میں انہوں نے کہتے بلایا آیا, اگر یہ ناپسند کر دیا لفظ کیا ہے, میں اپنے وطن واپس آ جانا. میری کوئی ضد نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, بیت والی گل جھوٹھی ہے, میں مدینہ شریف نہیں لوٹ جانا. انہیں آخیا نہیں مینوں حکم ہے ابن زیاد دا تمہوں کوفے دے سامنے پیش کرنا. جنگ دی مینوں اجازت نہیں, میں تہاڈی کوئی بیعت بھی نہیں کرنی, مگر یہ میرے تے پابندی ہے کہ میں تمہوں گھیرے چ لے کے کوفہ جانا. آپ نے فرمایا موت ادنا من ذالک. ابن زیاد دے پیش ہونے تو پہلا پھر موت جڑی وہ زیادہ قریب ہے, یہ تو مر جانا یہ بہتر ہے. اگے میں رستے نہیں سن چکا کہ میرے بھرا مسلم دا سر کٹ کے روحانی دا شام بھیجتے گیا اور انہوں نے لاشاں بازاراں دے رستے پا کے کسیٹیاں گئیاں. میرا یہ اشر کرانا چاہتے کہ میں ذلیل موت مرا. نماز دا وقت آیا زور دا, آپ نے مؤذن کیا اذان کہی. آپ نے آخیا بھائی تم ہور علیحدہ نماز پڑھیں گا یہ سارے نال؟ انہوں نے آخیا نہ امام, تیرے ہوندیاں میں اور میرے سپاہی علیحدہ نماز پڑھ سکتے. وہ کنوں نہیں سی پتا بھی حسین کی ہے, دنیا جانتی نہیں سی. ایک لفظ پڑھدیا جڑا میں کہا سی بھی دنیا نال سی کر دی کی شکنجا کستا. ہوں تو بے شمار آ جڑے حکومتیں ناراض ہوندے مگر بول نہیں سکتے. یہ ایجنسیاں پھردیاں جیلوں والے تیار آ, مصیبت اٹھا لیں پتہ کوئی نہیں لگتا. اے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سی دنیا امت مسلمہ, انہوں نے ہی پسند کر دی سی. 104 سوال بدایا ونیا. ارے وہ بندہ ہے جن دے کو جنہ بڑی کر ہو سکیا نا حضرت معاویہ نے حضرت معاویہ دی اولاد نو کوشش کی, مگر عالم سی منصف. فرماؤندے بل الناس وما هذا كل الى سوا معظم الناس مثل حسین. کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ بھی بڑے چوٹی دے آدمی سی, خود صحابی, باپ صحابی, رسول اللہ دی پھپھی دا بیٹا زبیر دا والد بہت درجے دا بندہ سی. وہ بھی مکے جا چھپے سی گورنر تو مدینے تو امام حسین کو آ کے بہندے بھی سی. اور انہوں امام حسین انہیں اجے چھیڑیا, ان ادوں ہی چھیڑ دیتا. سکے پراؤ دنوں لشکر دے کے یزیدی حکومت نے مکے کی چڑھائی کراتی, مگر عبداللہ بن زبیر کامیاب ہو گیا. انہیں پرا نو گرفتار کر لیا, یزیدی لشکر ہار گیا. پرا نو پھر اس کتے دی موت نے ماریا نا. دنیا بڑی سفارش کی عمر بن زبیر نو معافی دے دے, انہیں آخیا سب نو دے دوں گا, انہوں نے نہیں چڑھنا. اس خرویس نے بھی نہیں سوچا کہ حرم ہے اور میرا پرا اتنے لوگ کے بیٹھا کہ حکومت کی خاطر فوجاں لے کے آ گیا. تد لکھ دے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ فن قد تعینت السرایا والبعوث الی مکہ بسبب. اے کربلا تو پہلا کون آرام نہ بیٹھا سی بھی انہوں نے جین دینا, کولوں گلاں بناؤندے سی حکومت کچھ نہ انہوں نے کہندی سی. لشکر ہو گئے مکے کی طرف. ولیکن اظفر اللہ بمکمات قدم ذالک آنفا, اللہ نے ابن زبیر نو فتح دیتی انہوں نے. فن کشات السرایا مکہ مفلونین, اور پھر یزیدی فوجاں شکست کھا کے واپس ہو گئیاں. وانتصر عبداللہ ابن زبیر علی من اراد ہلاکہ من اليزیدین, انہاں یزیدیاں جو جنہاں نو ہلاک کرنا چاہتا سی ابن زبیر انہیں ہلاک کرتا. اللہ نے وہی مدد کی تھی. وضرب امرا, اپنے پرا عمر نو نے ماریا خوب, قید کر دیتا وقت سامنے, اور اس کو پوری طرح بدلا لیا کہ تو وہان و توہین کی تھی. وازما شان ابن زبیر ذالک بلاد الحجاز, حجاز دا علاقہ جڑا سی عرب ایس گل پاروں کہ ابن زبیر نو کامیابی ہوئی ہے حکومت کے مقابلے, چرچا بہت ہو گیا. اجے حسین مکے چی وشتہر امرہ ابا سیت, وہ معاملہ مشہور ہو گیا اور ڈنکا ود گیا کہ ابن زبیر نے یار یزیدی فوجاں دا حشر کر دیتا. وما ھذا کل لیس و معظم الناس مثل الحسین. انہاں ساریاں کامیابیاں دے باوجود لوگاں دی نظراں چ دی اونی عزت نہیں سی جنی امام حسین رضی دی. امت دے دل جو احترام امام حسین دا سی. بڑے ناس انما میلہم الی الحسین, آندے اگر ووٹ دا حق دتا جاندہ لوگوں تو جبر اٹھاتا جاندہ تو
تو ساری دنیا دا میدان امام حسین کی طرف سے۔ اے حکومت دے بگاڑ نو سمجھ لو کہ 20 سال دے بگاڑ نے انہاں ہی مسلمانوں جڑے دنیا ہلاؤندے سی چپ کراتا۔ فرزند رسول مر رہا بول نہیں سکتے، بعد بدلا لین لی مدینہ بھی اٹھیا، مکہ بھی اٹھیا، لوگ پھر وہ جڑے سی جڑا میں نالوں نکل آیا پھر، مگر بعد دی گل حکومت دے بگاڑ تو پناہ منگو معمولی گل نہیں، مولوی بگڑ گیا، حاکم بگڑ گیا اور اس اہلکار بگڑ گیا، کس طرح امت ٹھیک چلو گی پھر؟ بڑے الناس انما میلہم الی الحسین 104 صفحہ لوگاں دا رجحان امام حسین علیہ سی، کیوں؟ اللہ اکبر لانہ سید الکبیر، حسین کو چھوٹا جا سی، بلند پایا سردار سی، وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب جانتے سی بے رسول اللہ دی بیٹی دا بیٹا۔ فلیس علی وجہ الارض یومئذ احد یسامیہ ولا یساویہ، پوری زمین تے ایک بندہ بھی ایسا نہیں سی، ابن کثیر کہہ رہے شامی، فلیس علی وجہ الارض یومئذ احد یسامیہ ولا یساویہ، ایک بھی زمین تے بندہ نہیں سی جڑا اٹھ کے آکھے کہ میں دے برابر دا تے میں دے نال کھڑا ہو سکدا، نہیں، پوری امت دا اس سردار سی۔ ولکن الدولۃ الیزیدیہ کانت کلھا تنابع، مگر بے بسی یہ ہو گئی سی کہ پوری یزیدی حکومت دی دشمن ہو گئی سی، اس بار دنیا بے بس سی، حکومت نہ ٹکر کی لے سکتے، وہ باپ نے شکنجا کستا سی، ابو ہریرہ نے شاہ رکھ کرتی ہے۔ نماز تو بعد امام علیہ السلام نے پھر خطبہ دیتا، کیا ہور میں اگے بھی تینوں دس چکا، ہن بھی اگر تسی میرا ہونا نہ پسند کر دے جے میں واپس جانا چاہنا، میں کوئی مسلمانوں فساد نہیں کھڑا کرنا چاہتا، گل ایک ہی ہے کہ حکومت باطل ہے، ناجائز ہے، یہ جواز دا فتویٰ ساری دنیا چپ کر گئی ہے، تہاڈا کی بگڑدا، کر دے رہو حکومت، مگر رسول اللہ دا بیٹا مور لا دے کہ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کہ میں اپنے نانے دے دین دی بیعت تے مور لگاتی، ویچ دیتا اپنے نانے دے دین، یہ کی کر دے جی تسی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر انہیں آخیا کہ میں مجبور ہوں، میرے حکم ہے، اثر دا وقت آیا، پھر نال نماز پڑھی، اثر تو بعد امام علیہ السلام نے پریکٹیکلی کیتا کہ اپنے ساتھیوں نے آخیا عورتوں نے وسوار کرو تے آپ بھی سوار ہو، چلو مدینے شریف میں چلی، پھر ہور اور دے ساتھی رستے کھڑے ہو گئے، انہوں نے آخیا سی واپس نہیں جان دینا، سانو حکم ہے، آپ نے فرمایا بس تینوں حکم بسی ہے، میں زبانی بھی کہہ چکا، واپسی کا ارادہ بھی کیتا، تسی اس گل میری پیش نہیں جان دی، میں دسنا چاہنا امت نوں کہ حسین کوئی مہم جو آدمی نہیں سی، یہ نہیں سی صرف ایویں ہی خام خواہ کام کرتا سی، ہر قدم شریعت کے مطابق اٹھا رہا تھا، لے گیا کیر کے لے گیا، امام نے آخیا کوفہ لے جان والی گل جڑی یہ تو مر جانا بہتری، یہ نہیں ہونی، ہانی دا کی اثر ہویا، مسلم دا کی ہویا، کیس بن مصر سیداوی میرا رضائی پائی میرا قاصد بن کے گیا تو گرفتار کر کے انہوں محل دی چھت تے چڑھا کے عبید اللہ نے آخیا لعنت کر علی تے دی اولاد تے، انہیں آخیا علی دی اولاد تے اللہ دیاں رحمتاں درود و سلام ہوئے تے زیاد دی اولاد تے لعنت ہوئے، تو انہوں محل تو سٹ کے وہ سر جڑا سی وہ کچل دیتا، تو دی لاشاں جڑیاں بازاراں کسیٹیاں، میرا وہ حشر کرنا چاہتے جی، اوتھے نہیں جانا، شریف آدمی سی، کہنے لگا پھر میں نے امتحان سے نہ پاؤ، میں تمہیں واپس نہیں جان دینا، تسی کوفہ نہ جاؤ، کوئی درمیان دا رستہ پھڑو، اور رستہ جب نانا دس چکا سی، جب سینے تے کھیر رہا سی تے رسول اللہ رو رہا سی، جو ام سلمہ نے آ کے پوچھا تو فرمایا ہنے میرے کو اللہ دا فرشتہ اٹھ کے گیا جنہیں آخیا اللہ دے رسول تسی یہ محبت کر رہے جی، یہ تو شط الفرات دے تہاڈا بچہ قتل ہو جانا، جگہ دس دیتی فرات دریا ہونا وہ کنارہ، اگر تسی چاہتے جے تو میں اتنے دی مٹی وکھا دیں، اور انہیں مٹھ مٹی دی پڑی، فرمایا رسول اللہ زمین ہے جسے تیرے سرزند نے سی، وہ اپنی منزل کو جان دے، اس تو کوفہ بھی چھڑ دیتا، مدینہ چھڑ دیتا، ایک نویں رستے سے پہ گئے، چلدیاں جیسے میدان کربلا پہنچے، اس وے نال 3 بستیاں سی، لوگ آباد سی، بستے سی، جدو حکم نامہ آیا ہورنوں آ کے حکم نامہ جڑا سی دتا وہ قاصد نے کہ جتھے حکم ملے حسین ایسی جگہ تو اترن سے مجبور کر دے جتھے نہ کوئی آبادی ہوئے نہ سایہ ہوئے نہ پانی ہوئے، اے پہلا ظالمانہ حکم ہے، جتھے ہورنوں آپ نے آخیا ناڑی غادریہ شمسیہ شاسی یہاں بستیاں مینوں اترن کی اجازت دے، میں اپنے بال بچے نے یہاں اترتے، انہیں آخیا میں بے بس میرا سر لا دیں گے، تو اتنے ہی ڈیرا لا دیں، پھر لشکر آنے شروع ہو گئے، پھر جس وے نہیں منے اس وے آپ دے صحابہ چوں حضرت زبیر ابن الکین رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا امام حسین رضی اللہ عنہ جڑے بعد چنے لشکر آنے ہیں انہوں نے سانوں لڑنا پینا، اسی اینے تھوڑے جہے گئے انہاں نال ہی کیوں نہیں شروع کر دیں تے جانا دے دیے، آپ نے فرمایا انی اکرہ نبدام بالقتال،
میں زبیر انہاں جنگ شروع کرنوں ناجائز سمجھدا، میں نہیں پہل کرنی، اے صلح جوئی سن دے جاؤ، پہل نہیں کرنی۔ یہ گل بن جانی ہے کہ حسین نے چھیڑ چھڑی سی، یہ کر لین جو کرنا، وہ دنیا ویکھو گی بھی وہ جب وقت آنا نا عزم میں اونچو کوہ سارا استوار پہاڑ ہل جانے ہیں، حسین دا ارادہ نہیں پھر ہلنا، مگر ہن وقت یہی ہے بھی انہوں نے موقع دیتا جائے بھی یہ بھی دوزخی نہ ہون، مینوں بھی نہ تنگ کر۔ عمر ابن سعد آیا جنہوں بہت اچھے لفظاں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، خبیث ابن طیب، پاک آدمی دا بیٹا عمر سعد بن ابی وقاص دا جنہیں ایران اور عراق فتح کیتے، 10 جنتی صحابہ جو روزانہ لائق بیٹا خبیث عمر، اور عمر دی بھی ملونیت ویکھو، دنیا مردار ہے خدا تو بنا منگو جہان چھڑ جانا ہے، کہ عمر بن سعد نو پروانہ لے کے دے چکا سی عبید اللہ بن زیاد کہ دیلم دا علاقہ جڑا رہ دا وہ تیری گورنری ہے، اور ادھروں جان واسطے تیار بیٹھا سی کہ امام حسین رضی اللہ پہنچ گئے، انہیں بلا کے آخیا کہ تیرا ٹیسٹ ہے تو حکومت دا وفادار رکھنی، پہلا امام حسین دے مقابلے دا یہ مہم سر کر، پھر جڑا نا بعد رائے نو جائیں۔ انہیں آخیا مینوں وقت دے، پہلا بہت محنت کی ہور تھوڑے ہوراں نوں بھیج دے، کوفے وڈے تو وڈے بہادر رہ گئے، مینوں بھیج دا جڑا دین تے گزارا اونج عرب روایت دے بھی خلاف ہے، تے میرا باپ حضور دے مامیاں چوں تے مینوں تو بھیج دیں، کہنے گا نہیں جانا پینا، آ کے خاندان کٹھا کیتا، سب نوں پوچھا، پان دے سکے نے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے آخیا ماما لعنت بھیج رہ دی گورنی تے جواب دے دے جا کے کہ میں نہیں جانا، ساری رات بے چین رہا، عمر پر یہ بھی تمنا رہی ہے رہ دی گورنی ملے وہ بھی نہیں چھڑ سکتا، ادھر حضرت سے حسین نو قتل کر کے ملون بن دنیا دی محبت غالب آ جا پیش ہویا، مگر آخر تک آنسو بہندے رہا، جیوں ویندا رہا نا امام حسین نہ ہوندے پھر منہ پھیر لیندا سی روندا۔ حضرت زینب نے آخر وقت سے آخیا کہ عمر تو ویکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ حسین نو چھری پھر رہی ہے، منہ پھیر لیا، دوسرے پاسے داڑھی تار ہو گئی، روندا رہا مگر کچھ بھی نہ کر سکی، دنیا ایڈی لانتی ہے۔ امام نے انہوں میں آخیا کہ عمر ابن سعد تو یار کس امتحان پہنا ہے، انہاں لوگوں نے بلایا سی، جے تسی میرا انہاں برا جان دے میں مدینے نہیں چلا جانا۔ انہیں بھی آخیا بہت اچھی گل ہے، عبید اللہ ابن زیاد نو لکھیا، عبید اللہ ابن زیاد بھی من گیا کہ بہت اچھی تجویز ہے یار، چھٹو پرا سی یہ کی لینا، مگر شمر بن ذوالجوشن ایک صحابی دا پتر ہے، یہ باپ ذوالجوشن صحابی ہے، اور یہ شمر حرامی نے واسطے آخیا کہ تیرے علاقے چ آیا اور اس طرح بچ کے چلا جائے، یہ کچھ بھی نہ پرسٹیج وقار کچھ بھی نہ برندا ہوا، یہ حکم لکھ کہ وہ یزید دی بیعت کرے، بیعت تو بعد اپنے آپ تیرے حوالے کرے، اور پھر فیصلہ تیرے ہاتھ ہے تو انہوں زندہ چھڑنا کہ مارنا، اتنا برا فیصلہ کہ جس اندر انصاف نہ دی شے ہی کوئی نہیں۔ جیسے عمر ابن سعد کو خط گیا، انہیں امام حسین نے نہیں سنا چاہا، اور شمر نو کہا تیرے لعنت ہوئے خدا دی، امیر میری گل نو من گیا سی تے ایک بل بن گئی سی بس نجات پا جاندے، مگر تو دی رائے نو خراب کر دیتا، وہ کہنے لگا کرنا ہی کر کم، ورنہ حکم لکھا انہیں کہ اگر جنگ نہیں شروع کرتا عمر بن سعد جدا سر کٹ کے مینوں بھیج، تیرا پہلا کٹوں گا تو کما